ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ وہ ایک دن اسی طرح نا مجمع کو واعظ کر رہے تھے، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کردہ حضور مجھے 4 درہم عطا فرمائیں۔ میں نہیں مانتا کہ بابے کے پاس 4 درہم نہیں تھے، بس اللہ کا کوئی رنگ ظاہر ہونا تھا۔ آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کسی امیر شخص کا نوکر نا اپنے مالک کے لیے کچھ سامان لینے جا رہا تھا، اس کے مالک کے گھر میں رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ جب اس نے حضرت کی بات سنی نا، تھا وہ یقین والا، وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور جیڑی بھی دعا کہاں گا دو گے؟ آپ نے فرمایا تو 4 درہم دے، جیڑی دعا کہیں گا میں داں گا۔ اس نے 4 درہم سائل کو دیے، وہ چلے گیا، کہتا حضور دیو دعا۔ آپ نے فرمایا 10 کیڑی ہے؟ عرض کرتا حضور پہلی دعا ہے کہ میں غلام ہوں، میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے غلامی سے رہائی عطا فرمائے۔ دعا کی یا اللہ انہوں رہائی عطا کر۔ دوسری دعا، حضرت یہ جو 4 درہم میں نے دیے نا یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، جاؤں گا تو پوچھے گا۔ دعا فرمائے اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرمائے، یا اللہ 10 گنا عطا کر۔ تیسری دعا، حضرت جو میرا مالک ہے نا بڑا نیک اور صالح آدمی ہے، لیکن اس میں عیب ہے کہ روز شراب پیتا ہے، اس کو کئی بار منع کیا نہیں باز آتا، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ توفیق توبہ دے دے، یا اللہ دے مالک نے توفیق توبہ دے۔ چوتھی دعا، حضور دعا فرمائیں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی، اللہ میرے مالک کو بھی، جتنے محفل میں لوگ آئے ہیں نا اللہ ان سب کو بخش دے۔ عرض کی تھی اللہ اینو مینو اے مالک نو جنہیں آئے نے سب نو بخش دے۔ اب ظاہر ہے گھر میں تو مہمان وغیرہ واپس جا چکے تھے، جب گیا نا تو مالک اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے بھاگا۔ اس نے کہا حضرت میں نو ماری ہو نا، میں منصور بن نمار دی محفل چسا۔ جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ اتھے کی کرن ڈیا سے حضرت میں لنگن ڈیا سا تے حضرت اعلان فرما رہے سن جڑا اس فقیر نو 4 درہم دے گا میں 4 دعاواں داں گا، تے میں تہاڈے 4 درہم دے کے 4 دعاواں لے کے آیا۔ اچھا کیڑی دعا لئی ہے؟ جناب 4 لئی ہیں۔ پہلی کیڑی لئی ہے؟ جناب پہلی دعا میں کروائی ہے، ظاہر ہے میں تہاڈا غلام ہاں، دعا کروائی ہے کہ دعا کرو اللہ منو غلامی تو رہائی عطا کرے، فرمایا جا آزاد کیتا۔ اچھا دوسری دعا کیڑی کروائی ہے؟ حضرت جڑے 4 روپے سن تہاڈے سن تے میں دعا کی کروائی ہے کہ دعا کرو اللہ منو 10 گنا عطا کرے، فرمایا جا تجھے 4000 درہم بھی دے دیے۔ تیسری دعا، تیسری حضور تہاڈے لیے کروائی ہے، تجھے شراب پیندے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ نبی علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے، تہاڈے لیے دعا کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے۔ کہا جا آج تو بعد وعدہ شراب نو ہتھ نہیں لاواں گا۔ چوتھی دعا کیڑی کروائی ہے؟ جناب چوتھی دعا مانا کو یہ کروائی کہ حضور دعا کرو اللہ تانوں مینوں میرے مالک نو جنہیں محفل چاہے نے اللہ سارے نو معاف کر دے۔ واہ مالک رو پڑا، کہندا گل ہے وی یار جو میرے اختیار تسی کر چھڑے ہے تے او دا اختیار ہے نا، پاویں کرے پاویں نہ کرے، پاویں کرے پاویں نہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح عرض کرتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ عذاب دیے تے تیرے بندے نے، جی معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ رو پڑا۔ اب لکھا ہے کہ جب سویا نا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے، اور بندے تو ایک چھوٹا سا مالک ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر جائے، اور میں رب العالمین ہو کہ جو میرے اختیار میں میں نہیں کروں گا۔ جا منصور بن نمار کو بھی بخشا، تیرے غلام کو بھی بخشا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخشا، تجھے بھی بخش دیا ہے۔ مالا کہے کاٹ کی ہے، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے، محبوب ملا دوں تو عزت ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ وہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی، میں بس کردار کے والے سے گفتگو کر کے انشاءاللہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت کپڑے کے تاجر تھے، اور یاد رکھنا حضرت صدقے کا ثواب 1 گنا ہے، قرض دینے کا ثواب 2 گنا ہے حضرت، 2 گنا ہے حضرت، اور دیا کرو حضرت، اور دے کے نا شکریہ ادا کریا کرو، یا اللہ دین والا کیتے کیتے لین والا نہیں کر چھڑے، بے نیازیاں نے مالک دیاں، جے چاہیں تے راجان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ وہ امام صاحب بڑا قرض، آپ سے نے کہ مجوسی نے قرض لیا،
آگ کی پرستش کرنے والے نے. حضرت نے دے دیا. اس نے وعدہ کیا حضرت اس تاریخ کو واپسی ہو جائے گی. وہ تاریخ آ گئی, نہیں آیا. حضرت نے تھوڑی ڈھیل دی, پھر نہیں آیا, اور دی, پھر نہیں آیا. حضرت کے دل میں خیال, ظاہر حضرت جی قرض تو وہی مانگنے آتا ہے نا جو پریشان ہوتا ہے, اس نے تو نہیں آنا جو خوشحال ہے. حضرت نے کہا بھائی کتے کو دی پریشانی ود نہ گئی ہوئے, آؤ چل کے ذرا پتہ تو کریے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تیمارداری کے لیے, پتہ کرنے کے لیے. لکھا ہے جب حضرت اس کے قریب آئے نا, اس کے گھر کے قریب, تو حضرت کی توجہ زمین پہ نہیں تھی, حضرت ادھر دیکھ رہے تھے. آپ کی جوتی کے نیچے نا پاخانہ لگ گیا, انسانی غلاظت. اب لکھا ہے کہ حضرت نے کیا کیا, آپ نے اس طرح نہ جھاڑا پاؤں کو تاکہ یہ غلاظت اتر جائے. حضرت نے جب اس طرح جھاڑا نا تو وہ غلاظت اتر کے اسی مجوسی کی دیوار پہ لگ گئی جس نے حضرت کے پیسے دینے تھے. اب حضرت بڑے پریشان ہوئے, یار یہ کند گندی ہو گئی ہے, کی کر رہا ہوں میں. اللہ کون ہے جس نے حضرت کے پیسے دینے ہیں, جو نہ مرضی دبا لیندے ان. لیکن کیا تھا, کردار تھا حضرت جی. آئے سمجھ نہ آئے کیا کروں. حضرت نے نا نیچے سے وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا. اب تو دیواریں سیمنٹ کی ہیں نا, پہلے دیواریں مٹی کی ہوا کرتی تھی. آپ نے نا گندگی کو اتارنا شروع کیا. جب گندگی اتری نا تو ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی. تو کیا ہوا, دیوار میں ٹویا پڑنا شروع ہو گیا. حضرت نے وہیں چھوڑ دیا. سوچ میں پڑ گئے, نہ لاواں تاں خرابی, تے جے لاواں تے کاندھ ٹویا پیندا پھر خرابی. آئے آئے آئے, اس کو کہتے ہیں مسلمان حضرت. فرمایا لاواں تاں خرابی, نہ لاواں تاں خرابی. جب سمجھ نہیں نہ آئی تو اس نے جا کے اس مجوسی کے دروازے پہ دستک دے دی. کی لونڈی باہر آئی. آپ نے فرمایا اس سے جا کر کو نعمان آئے ہیں. اس نے جا کے بتایا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے چھپ گیا جا کے کہ حضرت تورے پیسے منگنا آ گئے. فراست تھی. آپ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, وہ پھر آپ نے فرمایا اس سے کو گھبرا نہ, میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں, مجھے آ کے باہر نکال. وہ باہر آیا, آخر عرض کردہ حضور تانوں کا دی مشکل پہ گئی, یہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی حکومت ہے, آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں, تلازہ ہیں آپ کے, ایسی کون سی مشکل پڑی کہ آپ میری ضرورت پڑ گئی. فرمایا جو تو وقت بتا کے گیا تھا اس سے کتنا اوپر ہو گیا, تو آیا ہی نہیں. میں تو اس لیے آیا ہوں جا کے پتا کروں کہ مشکل بڑھ تو نہیں گئی. تیرے گھر کے قریب آیا تو یہ گندگی پاؤں کو لگ گئی, میں نے پاؤں کو جھٹکا دیا, گندگی اتر کے تیری دیوار کو لگ گئی. اب اگر نہیں اتارتا تو دیوار بدنما ہے, گندی ہے, پھر ڈر لگتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب اس کو اتارنا شروع کیا, ساتھ کتنی مٹی اتری, دیوار میں گڑا پڑنا شروع ہو گیا. پھر ڈر لگ رہا ہے دیوار میں گڑا پڑ جائے گا, پھر کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے. اب تو بتا اس گندگی کا کیا کرنا ہے. لکھا ہے کہ قدموں میں گر گیا, عرض کرتا ہے حضور کاندھ دی گندگی چھڈو, پہلے کلمہ پڑھا کے میرے دل دی گندگی لاؤ. یہ ہے کردار حضرت, یہ ہے کردار. آج حضرت جی بہت کچھ کردار ہے, نہیں آج بہت کچھ ہے, دیگاں کل ٹھکا ٹھک وجنی ہے, لیکن حضرت کردار کوئی نہیں, کردار کوئی نہیں. حضرت اقبال بڑا ہرجائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگیں نہیں پکانی, پکانی ہے نا, کیوں نہیں پکانی ہے ایسی, لیکن حضرت جی دھوکھا دے کے نہیں پکانی ہے, دھوکھا دے کے نہیں پکانی ہے, حرام نہ نہیں پکانی ہے, بہن دا حق مار کے نہیں پکانی ہے, اپراد حق مار کے نہیں پکانی ہے, حلال نال پکانی ہے حضرت. پھر ویکھو حضرت جی کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. پڑھ کے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل راہ دکھائیں کسے, کوئی منزل کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں حضرت. باقی حضرت میں اسی پہ بات ختم کروں گا. طاقت ہندیاں, اس میں پوری کربلا چھپی ہوئی ہے حضرت. طاقت ہندیاں زور نہ لایا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اب میں نے قرآن میں ابتدا میں پڑھی ناصح بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت. حضرت جن کہندا جی محفل برخاست ہوں تو پہلے لے آواں گا, حضرت آصف بن برخیہ کی کہندے نے اکھ بند کرو کھلن تو پہلے لے آواں گا. اور بھائی اگر آصف بن برخیہ کی یہ طاقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر امام حسین کی کیا ہوگی. لیکن کیا تھا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا,
تے بیٹھے مل رضائی پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. میں قبلہ ایک بات یاد آ گئی. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو لاہور شالنی وہاں ایک بزرگ تھے قادری. انہوں نے وہاں ایک پریس بھی لگا رکھی تھی قادری پریس. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہدائی تھی. انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. ٹھیک ہے. وہاں وہ بڑی محبت سے 11ویں شریف کروایا کرتے تھے. تو میں ان کے پاس اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. حضرت جی یہ بڑی 11ویں شریف آ گئی. ان کے کوئی دوست تھے تو وہ اپنے پیر صاحب کو بھی ساتھ لے کے آئے. وہاں مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ ان کی اولاد نہیں کوئی بھی. جب محفل ختم ہو گئی نا تو جو ان کے دوست تھے نا وہ پیر صاحب کو کہنے لگے کہ قادری صاحب دی اولاد نہیں, انہاں دی اولاد لی بھی دعا کرو. ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے, پیر صاحب نے بھی کیے, ان کے دوست نے بھی کیے, قادری صاحب نے نہیں کیتے کوئی. مجھے بھی غصہ لگا, پیر صاحب کو بھی لگا, ان کے دوست کو بھی لگا کہ اینے ہاتھ کیوں نہیں کھلا رہے ہیں. انہوں نے ہاتھ کوئی نہیں کھڑے کیے, وہ اسی طرح بیٹھے رہے. پیر صاحب غصے سے چلے بھی گئے. میں اگلے دن پھر گیا اپنی وہ خط کی لی. خیر کلاس ختم ہو گئی. میں نے ان سے عرض کی میں حضور کل پیرا نے دعا کی تھی آپ دی اولاد لئی تے تسی ہاتھ ہی نہیں کھلا رہے ہیں. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. من فرمان لگے یار جی اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں, جی اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں جناب اللہ دی مرضی نہ. فرمان لگے پھر میں کون ہوں نہ دی مرضی دے خلاف ہاتھ کھلارنا لا. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. تے سیخاں اتے مکھن پکونا او ڈاڈا اوکھا کمے او بچے دے کے دین بچاؤنا او سخی حسین دا کمے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. نہیں حضرت اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں پاپوش بڑن کھل میری دیتے میں قدمی سجن دیا ہوں. جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.